میں جو اعمال بتانے لگا ہوں یہ غیب سے مدد حاصل کرنے کے، کسی بھی حاجت کو پورا کرانے کے، اللہ سے مدد پانے کے ایسے اعمال بتاؤں گا۔ اگر غربت ہے، بیماری ہے، یا کسی بھی مشکل میں پھنس گئے، یا کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو پا رہی، اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے عمل کیجیے گا۔ جتنے اعمال بتاؤں گا باخدا بڑے خاص ہوں گے، اور جو انسان ان کو کر لے گا وہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی حاجت کو نہ اللہ سے منوا سکے۔ مانگنا اللہ سے، اللہ ہی حاجتیں پوری کرنے والا، اور یہ ذہن میں رکھ کے ہمیشہ اللہ سے مانگا کرے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو تمام کائنات کی مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں۔ آپ کی تو حاجت بہت چھوٹی ہے، کوئی بھی حاجت ہو، میں دنیا کی کہہ رہا ہوں، کائنات کی کہہ رہا ہوں، وہ ذات ہے جو تمام لوگوں کو ان کی حاجات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی حاجتیں پوری کرتی ہے۔ ذات جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی رزق پہنچاتی ہے، وہ بڑی غفور و رحیم ہے۔ اس ذات پہ مکمل یقین رکھ کے جب عمل کریں گے، میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ کی وہ حاجت یا وہ مراد پوری نہ ہو۔ پہلا عمل بتانے لگا ہوں، مکمل عمل دیکھیے گا جی۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، اگر کوئی آدمی باہر گیا ہو اور وہاں اس کی رقم اور سامان گم ہو گیا اور وہ بے سر و سامان ہو، ہاتھ میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہو، تو ایسے مسافر کو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے لیے کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، اس کے لیے اس کو کر لینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے جو حاجت، جو مراد ہے وہ پوری ہوتی ہے، کیا یہ جاتا ہے۔ نیچے لکھی گئی آیت کو 313 بار کسی پیڑ کے نیچے ننگے سر بیٹھ کر پڑے، انشاءاللہ بہت جلد ہر طرح کا آرام مل جائے گا۔ خرچ کرنے کو غیب سے اللہ تعالیٰ رقم بھی دلائے گا۔ آیت یہ ہے، یہ پہلے بھی اس کا میں نے بہت آپ کو وظائف اس کے عملیات بتائے ہیں، ان کے طریقے بدل جاتے ہیں، آیات وظائف وہی رہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ اگر ایک بار عمل میں کامیابی نہ ملے تو اسے دوسری بار کیا جائے، انشاءاللہ 3 بار سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کر دے گا۔ کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے یہ عمل اسی طرح کیا جاتا ہے، طریقہ یہی رہتا ہے، طریقہ نہیں بدلا جاتا۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آپ کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ کی ذات کرتی ہے۔ بس اللہ کا شکر ادا ضرور کیا کریں، اور شکرانے کے نوافل ضرور بعد میں ادا کریں، مزید فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک میں مزید آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، بلند مرتبہ دولت نعمت کے حصول کے لیے، یعنی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، دولت ہے، یا کسی کو پانا چاہتے ہیں یا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ بلند مرتبہ دولت اور نعمت کے لیے سونے کی ایک تختی تیار کر کے شرف آفتاب میں آیت کریمہ یہ والی لکھے اور طالب کے نام کے اعداد نکال کر تمام کو جمع کریں۔ یاد رہے کہ تختی کا وزن کم از کم 3 مثقال ہونا چاہیے، اور پھر نقش مربع ساعت سعید میں شرف آفتاب میں اس تختی پر کندہ کر کے اپنے پاس رکھے۔ انشاءاللہ محض چند روز میں ہی اس کی برکت سے بلند مرتبہ پہنچے اور باعزت کہلائے۔ یہاں پہ ایک بات بتاؤں، اگر آپ تختی نہیں تیار کروا سکتے، جو اصل چیز ہے، آپ نے کوئی بھی ایسا پتھر لے لینا جو پاک ہو، اس پہ اسے نقل کرنا ہے، پوائنٹر لے لیں، موٹا مارکر بھی لیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ نہیں کیا جاتا، اس پہ نقل کریں، اس کے بعد اسے عطر سے اچھی طرح اس کے اوپر عطر لگا دیا جاتا ہے، اور اسے اپنے گھر میں کسی ایسی الماری یا ایسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی اس کو ہلائے نہ، نکالے نہ، نیت کر کے رکھ دینا ہے، اور ساتھ اسی وظیفہ کو پڑھتے جانا ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، مرتبہ ملے گا، دولت ملے گی۔ اب میں جو اعمال آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اپنا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مسئلہ اس کے لیے خاص ہے۔ اول و آخر درود شریف 11 بار، درمیان میں 1100 یعنی 1100 بار یا سلاموں پر انشاءاللہ تعالی چند روز پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، صرف 1100 دفعہ یا سلاموں پڑھ دینا۔ مقصد میں کامیابی کے لیے اول و آخر 7 بار یہ درود شریف پڑھے، یہ درود پاک ہے۔ درمیان میں یہ دعا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر 3044 مرتبہ 21 روز پڑھے۔
انشاءاللہ جو مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا. میں درود پاک بھی دکھا دیتا ہوں اور ساتھ یہ وہ اعمال ہیں جو ہر مقصد کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کیے جاتے ہیں، عام نہیں ہے. درود پاک یہ ہے اور ساتھ دعا یہ پڑھی جاتی ہے اور اللہ کامیابی دیتا ہے. باقی آج کے اعمال آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے. ایک آخری عمل بھی میں ضرور بتا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کو، کیونکہ یہ میری نظر میں آ گیا ہے اور میں یہ پہلے کئی لوگوں کو دے چکا ہوں، اس سے بھی کافی فائدہ مل چکا ہے. یہ جو ہے ترک حیوانات کی شرط کے ساتھ، یعنی کسی بھی جانور کا گوشت وغیرہ نہیں کھایا جائے گا. اس کے عمل کے دوران گوشت، مچھلی، گھی، تیل اور جمع سے پرہیز کرنا ہوگا. اول واحد درود شریف 11 دفعہ پڑھنا ہوگا. لیکن یہ سخت عملیات میں سے، تو اس لیے میں پہلے اس کی ہدایات بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہدایات پہ عمل کریں گے تو پھر مزید فائدہ ملتا ہے. 11 بار درمیان میں یہ دعا 100 بار دریا یا نہر کے کنارے، یعنی صبح کے وقت بعد نماز فجر پڑھی، انشاءاللہ تعالیٰ مقصد حاصل ہوگا. وہ دعا یہ ہے. یہاں پہ میں ایک بڑی خاص چیز بتاؤں گا. اس کو ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے. اگر دریا کے کنارے نہیں بیٹھ سکتے تو چاروں کونوں میں پانی کے گلاس بھرے ہوئے رکھ لینے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے. لیکن تنہائی میں پڑھنا ہے. اس درمیان میں بات چیت نہیں کی جائے گی. باوضو ہو کے کرنا ہے. ناپاکی میں نہیں کیا جائے گا. تصور کرنا ہے کہ آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے، اللہ کے فضل سے جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے کریں گے پوری ہوگی. باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں. اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کوئی خاص مسئلہ ہوا کرے، نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں. اپنا مسئلہ ایک میسج میں کافی ہوتا ہے چھوڑنا، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں.